بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آئی ہمبل ریکویسٹ یو پلیز مائی سبسکرائب مائی چینل۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ رومانہ نے ان کو دیکھا اور کہا، آنٹی آپ؟ بس میں نیچے ہی آ رہی تھی۔ وہ اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آگے بڑھی اور ایک تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ رومانہ ایک دم لڑکھڑا گئی۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی وہ کچھ بولتی ناہید بیگم نے بہت غصے میں اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ روبی یا رومانہ؟ رومانہ تو روبی کا نام سن کر دہل گئی۔ اس نے کہا، آنٹی رومانہ ہوں۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ناہید بیگم نے ایک تھپڑ اور لگایا اور کہا، جھوٹ بولتی ہو تم۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ تم روبی ہو، وہی طوائف جس سے میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی، میں جس سے اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں وہ وہی طوائف ہے۔ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں کبھی یہ رشتہ نہ کرتی۔ کیسے گھنے اور مسنے ہیں تمہارے گھر والے، ذرا بھنک نہیں لگنے دی۔ پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہی تھی اور رومانہ سن سی کیفیت میں ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے حواس سلب ہو گئے ہوں۔ وہ ایک دم چلا اٹھی، نہیں ہوں میں طوائف۔ ناہید بیگم نے اس کے منہ سے لفظوں کو سنا تو کہا، بس کر دو، تم ابھی نہیں ہو مگر رہ تو چکی ہو نا۔ اور میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گی کہ میری بہو کا ماضی کسی کوٹھے پر گزرا ہو۔ یہ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے کالک ہے، رسوائی ہے اور ذلت ہے۔ اور میں کسی بھی طور اس رسوائی کو اپنے گھر کا حصہ نہیں بننے دوں گی۔ سنا تم نے، کتنی ہی پاک باز کیوں نہ بن جاؤ مگر تمہارا وجود ناپاک تھا، ہے اور رہے گا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ انہوں نے اس کو بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر نکالا اور جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے نیچے لے آئی۔ ملازمہ نے بھی دیکھا تو حیران ہوئی کہ یہ بیگم صاحبہ دلہن کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ ناہید بیگم نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ بالکل چپ، جیسے سکتے کی کیفیت میں تھی۔ وہ گھر سے نکالی جا چکی تھی۔ اس کے پاس نہ تو پیسے تھے نہ موبائل کہ وہ ارمان کو کال کر سکتی۔ آنکھیں بھی آنسوؤں سے خالی تھی۔ اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا اور کہا، یا اللہ رحم کرنا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے اور چلتی جا رہی تھی اجڑے ویران حلیے میں۔ کوئی اس وقت اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ چند ماہ کی دلہن ہے۔ اس نے ایک رکشہ روکا اور اس کو اپنے گھر کا پتہ بتایا اور بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازے کی بیل بجائی۔ روشن نے پوچھا، کون؟ مگر رومانہ کچھ نہ بولی۔ روشن نے دروازہ کھولا۔ رومانہ کو ایسے حلیے میں دیکھا تو بوکھلا گئی۔ وہ اس کو اندر لے کر جا رہی تھی کہ رکشے والے نے کہا، باجی میرا کرایہ تو دے دیں۔ روشن نے اس کو کرایہ ادا کیا اور دروازہ بند کر کے بھاگتی ہوئی اندر گئی اور رومانہ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا میری جان؟ یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس طرح کیوں آئی ہو؟ وہ اس سے بہت سارے سوال کر رہی تھی مگر رومانہ چپ تھی۔ آسیہ بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے بھی جب رومانہ کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ روشن نے روتے ہوئے اس کو اپنے گلے سے لگایا مگر رومانہ کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ آسیہ نے کہا، روشا پانی لاؤ اس کے لیے۔ روشا پانی لائی اور رومانہ کے منہ سے گلاس لگایا۔ رومانہ نے بمشکل 2 گھونٹ پیے پھر گلاس ہٹا دیا۔ روشن نے پریشان ہو کر ارمان کو فون ملایا مگر اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ اس نے حسن کو کال ملائی اور فوراً آنے کے لیے کہا۔ حسن بھی گھبرا گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں عسکر کے ساتھ ہی وہاں پہنچ گئے۔ رومانہ کی حالت دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ رومانہ سے پوچھنے لگے مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ انہوں نے مجتبیٰ کا نمبر ملایا تو ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو شہر سے باہر گئے ہیں۔ حسن نے ان کو رومانہ کے بارے میں بتایا جس پہ وہ بھی حیران ہوئے اور کہا، میں گھر میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ناہید بیگم اپنے کمرے میں تھی۔ ملازمہ نے فون اٹھایا اور مختصراً بتایا جو دیکھا تھا۔ ناہید کو بلایا تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ مجتبیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ ارمان کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ انہوں نے فیکٹری کے نمبر پہ کال کی اور ارمان سے بات کی۔ ارمان تو سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا، پاپا میں فوراً گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ ارمان کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رومانہ
ऐसे कैसे चली गई? उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से उसका मोबाइल बंद जा रहा था। वो गाड़ी में बैठा और तेज़ चलाता हुआ घर पहुंच गया। नाहिद अपने कमरे में ही थी। वो कमरे में आया और पूछा, मामा, रोमाना क्यों गई है? नाहिद ने बेगम ने बेटे को देखा तो खड़ी हो गई और कहा, तुमने मुझे बताया नहीं था कि वो वही रूबी है? अरमान हैरतज़दा होकर उनको देखने लगा और कहा, क्या मतलब? वो लड़की वही तवाइफ है जिससे तुम शादी करना चाहते थे, और तुम ये बात जानते थे मगर तुमने मुझे नहीं बताया। वो तो अगर मैं खुद ना सुनती तो मुझे कभी पता नहीं चलना था। नाहिद बेगम गुस्से से कह रही थी। अरमान एकदम चिल्ला उठा, आपने क्या कहा है उसको? अरमान, मैं किसी सूरत इसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुना तुमने? तुम उसको फ़ौरन तलाक दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। नाहिद बेगम इल्तिजाई लहजे में बोली। अरमान ने कहा, मामा बस, एक लफ्ज़ और नहीं। अगर अब आपने ऐसा कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। इसने मुझे अपने गुजरे हुए कल के बारे में सब बता दिया था, और वो ना भी बताती तो मैं जानता था उसको। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी, बस मुझे मेरी खुशी अजीज़ है और मेरी खुशी उसी के साथ में है। आपने अच्छा नहीं किया माम, उसको इस तरह घर से निकाल के। मैं उसको लेने जा रहा हूँ और अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा, अलग रहूँगा। नाहिद बेगम जो इसकी बात सुन रही थी, इसके जाने का और वापस न आने का सुनकर एकदम होश में आई और कहा, नहीं, ऐसा मत करना, तुम मुझसे दूर मत जाना। ठीक है, तुम रवाना को ले आओ, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। मुझे अफसोस है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरमान ने जब ये सुना तो कुछ नरम पड़ा और कहा, ठीक है मॉम, मैं ले आता हूँ उसको, बस आप इसको रुमाना ही समझें, रूबी नहीं। वो मेरी ज़िंदगी में है, मैं अधूरा हूँ उसके बगैर। उन्होंने अरमान के सर पर प्यार किया और कहा, जाओ ले आओ उसको। अरमान वहाँ से नीचे आया और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गया, मगर जब जेब में हाथ डाला तो पता चला चाबी वहीं ऊपर भूल आया है। वो वापस अंदर आया और ऊपर की जानिब चला गया। नाहिद अपनी दोस्त हुमैरा से फ़ोन पे बात कर रही थी। उनकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी, हुमैरा, इस लड़की ने तो मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। अरमान उसको लेने गया है। अब जब आएगी ना तो इसकी ऐसे मुकम्मल जाल बुनूंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरमान उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसके कमरे में गया और ताले बजाने लगा। नाहिद ने उसको देखा, उनके हाथ से मोबाइल गिर गया। अरमान ने कहा, वाह मॉम वाह, क्या साजिश तैयार की है आपने। वाह, आप तो कहती हैं कि उसने आपका बेटा छीन लिया है, तो सुने, उसने नहीं, आपका बेटा, बल्कि आपने खुद अपना बेटा छीना है, आप अपने हाथों से। मैं तो चाबी लेने आया था गाड़ी की, मगर मुझे क्या मालूम था कि कौन सी साजिश तैयार हो रही है अंदर मेरी बीवी के ख़िलाफ़। अफसोस है माम आप पर, मैं अब कभी नहीं आऊँगा वापस। ये कहकर उसने चाबी उठाई और वहाँ से बाहर निकल आया। नाहिद बेगम को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। उनके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि अरमान इस तरह आ जाएगा और सब सुन लेगा। अरमान बहुत गुस्से में था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसकी खुशियों की कातिल बन जाएगी। वो तेज़ गाड़ी चलाता हुआ हसन के घर पहुंचा। हसन ने गेट खोला तो फौरन अंदर दाखिल हुआ। हसन को इस पे बहुत गुस्सा था। उसने हसन से माफ़ी मांगी और कहा, अंकल, मैं आपको सब बताता हूँ, मुझे रुमाना को देख लेने दे। हसन उसको अंदर ले गई। रोशन और आसिया बेगम भी वहीं बैठी हुई थी। वो दोनों उसको देखकर खड़ी हो गई। अरमान इनसे बहुत शर्मिंदा हुआ। रोमाना जो इतनी देर से खामोश थी, उसको देखा तो रो पड़ी। अरमान ने उसके पास बैठकर उससे माफ़ी मांगी। हसन भी अंदर आ गए। उन्होंने पूछा कि यह सब क्यों हुआ। इस पे अरमान ने इन सब को शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुनाई। वो सब दम बखुद सुन रहे थे। अरमान ने कहा, अंकल, रोमाना को अभी यहीं रखें, अब मैं एक फ्लैट ले रहा हूँ, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, मेरी बीवी वहाँ महफूज नहीं है। हसन ने उसको समझाया, मगर उसने एक ना सुनी और कहा, मेरी माँ,
جب میری بیوی کے لیے کوئی سازش تیار کر رہی ہے تو میں کیوں جان بوجھ کر آنکھیں بند کروں؟ حسن نے کہا، تم ہماری مام سے بات کر لیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ مگر ارمان نے انکار کر دیا اور کہا، نہیں انکل، مجھے ان پہ بالکل بھروسہ نہیں۔ اس نے رومانہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، بس تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اتنی دیر میں مجتبیٰ کی کال حسن کے موبائل پہ آنے لگی۔ حسن نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، ارمان ادھر ہی ہے، آپ بات کر لیں۔ ارمان نے ان سے فون لے کر ساری بات مجتبیٰ کو بتائی۔ مجتبیٰ بھی سر پیٹ کے رہ گئی اور کہا، میں ایئرپورٹ پہ ہوں، بس گھر پہنچ رہا ہوں، تم بھی گھر پہنچو، وہی بات ہوتی ہے۔ ارمان کو اپنی ماں سے نفرت ہو رہی تھی، وہ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا مگر اپنے باپ کی وجہ سے چپ ہو گیا۔ وہ وہاں سے نکلا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اپنے کمرے میں گیا اور کچھ ضروری سامان پیک کرنے لگا۔ ناہید بیگم کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارمان کے کمرے سے آواز آنے پہ وہ ٹھکرا کر اٹھ کر اس کے کمرے میں چلی آئی اور کہا، ارمان مت جاؤ چھوڑ کر۔ مگر ارمان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اپنی تیاری میں لگا رہا۔ مجتبیٰ بھی تھوڑی دیر بعد پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی ناہید بیگم سے پوچھا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ ارمان کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ناہید بیگم کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی، آپ دیکھیے گا، وہ لڑکی یہاں نہیں رہے گی۔ مجتبیٰ کو ان کی ذہنی حالت پہ کچھ شبہ ہوا۔ وہ ان کو سنبھالنے لگے اور کہا، غلط بات ہے، وہ جو بھی تھا اس کا ماضی تھا، اب تو نہیں وہ ایسی۔ تم نے اچھا نہیں کیا اپنے بیٹے اور اس معصوم لڑکی کے ساتھ۔ ناہید بیگم روتے ہوئے کہنے لگی، ارمان کو روک لے، وہ جا رہا ہے۔ پھر ایک دم ہنسنے لگی، ہاں ہاں، ارمان جا رہا ہے، مجھ سے دور جا رہا ہے۔ مجتبیٰ پریشان ہو گئے، وہ یہ کہتے کہتے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ مجتبیٰ ان کو ہسپتال لے کر بھاگے اور طبی امداد ملنے کی صورت میں ناہید بیگم کو ہوش تو آ گیا مگر ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ مجتبیٰ پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے ارمان کو بلایا، ان کے بہت کہنے پر وہ چلا آیا اور ماں کی حالت دیکھ کر اس کو ان پر بہت ترس آیا۔ وہ ارمان کو دیکھ کر کہنے لگی، میرا بیٹا، اور اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھمانے لگی۔ پھر انگلی اٹھا کر کہنے لگی، میں دوسری شادی کرواؤں گی اپنے بیٹے کی، وہ اچھی نہیں ہے۔ مجتبیٰ نے ڈاکٹر کو بلایا تو انہوں نے ناہید کا معائنہ کیا اور کہا، ان کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے ان کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر نے ان کو دماغی ڈاکٹر کو دکھانے کی تجویز پیش کی۔ مجتبیٰ ان کو وہاں لے گئی اور ان کا علاج ہونے لگا مگر ان کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑنے لگی اور ڈاکٹر کے بس سے باہر ہونے لگی تو وہ تھوڑ پھوڑ کرنے پر اتر آئیں۔ ڈاکٹر نے ان کو پاگل خانے بھیجنے کا مشورہ دیا۔ مجتبیٰ نے حتی المکان کوششیں کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نتیجہ آخر ان کو پاگل خانے ایڈمٹ کروانا پڑا، شاید ان کو کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی سزا ملی تھی۔ مجتبیٰ بہت ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے ارمان کے ساتھ جا کر رومانہ سے اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگی اور اس کو گھر لے آئے۔ وقت گزرتا رہا، ارمان اور رومانہ کی شادی کو سال ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا۔ عمار بھی واپس آ گیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ۔ اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں بہت ہی پیارے تھے۔ اس کی بیوی بھی مسلمان تھی اور بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ مجتبیٰ نے ریان اور ایان کو بھی بتایا تو وہ بھی افسوس کرنے کے لیے آئے مگر جلد ہی چلے گئے۔ مجتبیٰ نے عمار اور ارمان کے نام گھر اور فیکٹری کر دی اور فیکٹری میں بھی دونوں کو حصے دار بنایا۔ امان اور ارمان کو سمجھایا کہ بیٹا، جیسے میں نے تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے ایسے تم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ مت کرنا، اپنے بچوں کو وقت دینا، ان کو اچھا برا سمجھانا۔ امان اور ارمان نے اس بات کی تائید کی۔ مجتبیٰ امان اور ارمان کے ساتھ ناہید سے ملنے جاتے رہتے۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ مجتبیٰ کو ان پر بہت افسوس ہوتا کہ اگر وہ رومانہ کے ساتھ ایسا نہ کرتی تو آج ہمارے ساتھ ہوتی مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ 5 سال گزر گئے۔ ناہید بیگم کا انتقال ہو گیا۔
ارمان اور رومانہ بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو اللہ نے 2 اور بیٹیاں عطا کی۔ ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ ارمان بھی اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن رہتا۔ مجتبیٰ نے فیکٹری جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا۔